السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اور اس وقت اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، بس وہ شخص جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہو جائے وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ لوگ جن کے نیک عملوں کا وزن ہلکا ہو جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں سے بے انصافی کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 یہ دو آیات تلاوت کیے گئے، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی اور ٹیمپروری ہے، یہاں پر کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے بعد، موت سے ہمکنار ہونے کے بعد، برزخی زندگی سے گزرتے ہوئے کل ہر ایک کو قیامت کے میدان میں پہنچنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں اس نے جس طرح کا بھی عمل کیا ہوگا ان کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ترازو میں تولے گا، یعنی وہاں پر بھی ایک میزان، ایک ترازو ہوگا جس کے دو پلڑے ہوں گے، جیسا کہ ابھی ہمارے یہاں بھی ترازو ہے، اس طرح سے اٹھاتے ہیں، ایک طرف جو ہے وزن کرنے کا جو ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے اور دوسری طرف سامان ڈالا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے دو پلڑے کے ترازو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر انہی باتوں کو بیان فرمایا ہے جس میں ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن عملوں کا وزن کیا جانا برحق ہے۔ اس دن کا مطلب، اس وقت مطلب قیامت کے دن۔ قیامت کے دن عملوں کا وزن کیا جانا بالکل برحق ہے، اور اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے اوپر بھی کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں کہا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو کو قائم کریں گے، رکھیں گے، اور کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کو لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس وقت، اس دن یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، اور آگے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جس شخص کے نیک عملوں کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اب دو ترازو ہوں گے، ایک طرف نیک عمل ڈالا جائے گا اور ایک طرف برائیاں جو انسان کیے ہوں گے اس کو ڈالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ جس شخص کے نیک عملوں کا وزن بھاری ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور آگے کہا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس شخص کے نیک عملوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، برائی کا عمل جھک جائے گا، نیک عمل والا ہلکا ہو جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈال دیا، اور بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں سے انصاف نہیں کرتے تھے۔ جو عمل کہا گیا تھا کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کرتے تھے، جو دل میں آتا تھا وہی کرتے تھے۔
سامعین کرام، قرآن کریم سورۃ المومنون آیت نمبر 101، 102، 103 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب قیامت کے دن سور کو پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی اور کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ آگے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لوگوں کے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کے ترازو میں تولے گا، جس کے نیک عملوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جن لوگوں کے نیک عملوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا یہی لوگ اپنے آپ کو گھاٹے میں رکھنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں جلیں گے۔ سامعین کرام، ان آیتوں سے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس سے پتہ چلا کہ ہم جو دنیا کی زندگی میں اعمال انجام دیتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے بہت سوچ بچار کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ ایک ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس وقت ہماری سرخ روئی ہونی چاہیے، اس وقت ہم لوگوں کے ساتھ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے، ہمارے چہرے پزمردہ نہیں ہونے چاہیے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اعمال ہے اس کو کیسے تولا جائے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عملوں کو کس طرح سے تولا جائے گا۔ ابھی ہم لوگ جو عمل انجام دیتے ہیں وہ تو انجام صرف دیتے ہیں، عمل فزیکلی کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا جسم کیسا ہے، یہ تو نہیں ہے، کیونکہ اعمال آراز ہیں، وہ صرف انجام دیا جاتا ہے، دکھتے نہیں ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اہل علم نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، کہ عملوں کو اس دن جسم دے دیا جائے گا، آکار دے دیا جائے گا، فزیکلی اس کی ایک شکل ہوگی اور اس کو پھر تولا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر البغوی کے اندر کہا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسا ہی مروی ہے۔ دیکھیے حدیث ہے صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها باب فضل قراءۃ القرآن و سورۃ البقرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن دو بادلوں کی شکل میں آئیں گے۔ حالانکہ سورۃ البقرہ کی جو تلاوت ہوتی ہے آدمی صرف تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ کیسا ہے وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آکار دے گا۔ کیسے آکار دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن دو بادلوں کی شکل میں آئیں گے، یا پھر دو سائبان کی شکل میں آئیں گے، یا پھر پرندوں کے دو صفیں ہوں گے جو بالکل جھنڈ کی شکل میں آئیں گے۔ اور جو سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑیں گے کہ اللہ یہ ہم کو تلاوت کرتے تھے، ان کو بخش دیجیے۔ تو دیکھیے، تلاوت جس کا کوئی آکار نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آکار دیا قیامت کے روز۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم قیامت کے دن آئے گا، کس کے پاس؟ پڑھنے والے کے پاس۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے نا، پڑھنے کے والے کے پاس آئے گا، اور اس کی شکل بالکل بدلی ہوگی، اور آ کر کے پوچھے گا کہ کیا تم نے مجھ کو پہچانا؟ وہ پڑھنے والا کہے گا کہ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہ قرآن ہوں جس کو تو تلاوت کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے تو راتوں کو جگا کرتا تھا اور دن کو بھوکا پیاسا رہا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی، اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، جو عمل صالح کو انجام دیے ہوتے ہیں دنیا میں، اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جس کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بہترین کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، اور جسم اور کپڑا بہت ہی خوشبودار ہوتا ہے۔ وہ جب آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھ کو پہچانا؟ اب قبر میں جو ایمان والے وہ کہیں گے نہیں، ہم نے آپ کو تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں آپ کا نیک عمل ہوں جو آپ نے انجام دیا تھا۔ اور اسی طرح سے منافق، کافر، دنیا پرست قسم کے لوگ جب قبر میں جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو انتہائی بدترین اور بھدی شکل والا ہے،
انتہائی ردی پرانے کپڑوں میں بالکل ملبوس ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے انتہائی بدبو کی جو ہے، بدبودار جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے، بالکل بدبو اس کے جسم سے نکلتی رہتی ہے۔ وہ آدمی آ کر کے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھ کو پہچانا؟ وہ دنیا پرست آدمی، کافر آدمی، فاسق فاجر اور منافق آدمی، وہ کہے گا کہ نہیں، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں تمہارا بدترین عمل ہوں جو تم نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ تو اب دیکھیے تینوں حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن، موت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے عملوں کو ایک شکل دے گا، ایک آکار دے گا، ایک جسم دے گا، اور اس کو پھر اس میں تولا جائے گا۔ ایک صورت یہ ہے جس کو اہل علم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، اور دوسری شکل جو ہوگی عملوں کے وزن کرنے کی، تولنے کی، قیامت کے روز جو نامہ اعمال ہے، عملوں کی جو کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، اس کو تولا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث بطاقہ ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جامع ترمذی ابواب الایمان کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور اس کے 99 رجسٹر کو، جو اس میں اس کے اعمال لکھے ہوں گے، 90 پر 9، 99 اس کے رجسٹر ہوں گے، جس میں سے ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی اتنا لمبا ایک رجسٹر ہوگا۔ 90 پر 9، 99 رجسٹر کو ایک پلڑے پر رکھا جائے گا، اور پھر ایک پرزہ لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ ابھی جو آدمی ہوگا جس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، نامہ اعمال کو، اب یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے رجسٹر ہیں جو ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا پرزہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس ایک پرزے کو جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، جس کو اس نے کہا ہوگا دنیا کے اندر، اس کو ایک ترازو پہ رکھا جائے گا، تو لا الہ الا اللہ والا جو پلڑا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، رجسٹر جو ہے وہ ہلکا ہو کر کے اڑ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ والا جو بطاقہ ہوگا وہ جھک جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عملوں کو جہاں پہ لکھا جاتا ہے، جو نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اعمال کی کتاب میں لکھا جاتا ہے، اس کو تولا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا، والوزن یومئذ الحق، عملوں کا وزن کیا جانا قیامت کے دن بالکل برحق ہے۔ یہ دو صورت ہوئی، اور ایک تیسری صورت بھی بیان کی ہے اہل علم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ جو عمل کرنے والا ہوگا نا، اسی کو تولا جائے گا، ہم کو تولا جائے گا، آپ کو تولا جائے گا، ان کو تولا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ یہ تیسری شکل ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ کس کو کس حساب سے تولے گا اللہ تعالیٰ۔ تو جو عمل کرنے والا ہوگا اس کو تولا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4729 نمبر کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا، بالکل وزنی اور بھاری بھرکم آدمی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن ترازو کو قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، مسند ابی یعلا کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بڑے ہی دبلے پتلے صحابی تھے، بہت دبلے پتلے صحابی، جسم بھی بڑا دبلا پتلا منحنی سا، بالکل کمزور، اور پنڈلیاں بھی بڑی باریک تھی۔ ایک روز وہ بہت تیز کی ہوا چل رہی تھی، اور وہ درخت پہ چڑھے مسواک کاٹنے کے لیے۔ مسواک ہوتا ہے نا، دتون کہتے ہیں جس کو، مسواک کو توڑنے کے لیے یا کاٹنے کے لیے چڑھے۔ ہوا چل رہی ہے تو ہوا کی تیزی کی وجہ سے ان کی جو باریک پنڈلیاں وہ ہلنے لگی، تو جتنے صحابہ تھے وہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو باریک پنڈلیاں ہل رہی ہیں، اتنی ہلکے پھلکے آدمی ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
قیامت کے دن یہ دونوں پنڈلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ جو عمل کرنے والا ہوگا ان کو بھی تولا جائے گا۔ تو یہ تین شکلیں ہیں، کوئی بھی شکل حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان تمام حدیثوں میں تطبیق دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جس کے بارے میں چاہے گا اس کے عمل کو ایک جسم اور آکار دے کر کے اس کو تول دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں چاہے گا اس کے نامہ اعمال کو جو لکھا ہوا کتاب اس کو تول دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود عمل کرنے والوں کو ہی تول دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی۔ اللہ نے اسی بات کو ان دونوں آیتوں کے اندر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، عملوں کا وزن کیا جانا اس دن بالکل برحق ہے، سچی بات ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، جس آدمی کے نیک عملوں کا وزن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن لوگوں کے نیک عملوں کا وزن ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں سے انصاف نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔